السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ۔ اگر گھوڑے ریس میں حصہ نہ لیں تو گدھے ریس جیت جاتے ہیں۔ آج ایک ویڈیو میرے پاس پہنچی اور میں دیکھ کر بڑا ہی حیران اور پریشان ہوا۔ ایک فوجی ٹرک تھا، اس میں کچھ فوج کے جوان بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے اس کی چابی نکال لی ٹرک کی، اور جو جوان تھے ان کو پبلک نے گھیرے میں لے لیا۔ وہ وہاں پہ واضح آ رہی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے ساتھ ظلم کیا۔ پھر کچھ چند لوگ اس میں سمجھدار تھے، انہوں نے کہا نہیں، یہ ہماری پاک فوج ہے اور ان کا نہیں قصور اوپر بیٹھے ہوئے جو جرنیل ہیں ان کا ہے۔ خیر، وہاں پہ ٹھیک ٹھاک پرابلم بن گئی۔ ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے اور لوگ گندی گالیاں بھی دے رہے تھے، اور ایسے بھی تھے جو فوج کے جوانوں کو بچا رہے تھے کہ ان پہ کوئی حملہ نہ کرے اور ان کو حفاظت کے ساتھ یہاں سے رخصت کیا جائے۔ جو بات آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ملک کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ لوگ فوج سے دوری اختیار کرنا شروع کر چکے ہیں۔ آپ جتنے مرضی پروگرام رکھیں، جو مرضی کرے کہ فوج سے محبت کریں، مگر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ پاک فوج کے خلاف ہیں، لیکن اس فوج کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ جو فوج کے جوان ہیں یہ تو ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزارتے ہیں، اور نہ ان کو کوئی پلاٹ ملتے ہیں، نہ ان کو کوئی محل ملتے ہیں، نہ ان کو کوئی ایسی زندگی ملتی ہے۔ میں نے دیکھا کراچی کینٹ کے ایریے میں ادھر ادھر بھی ٹھیک ہے، گھر بار ان کو ملتے ہیں، وہ تو ہر ایک کا حق ہے، لیکن جو لوگ وہاں پہ پکنک منا رہے ہیں، جو یاشی کر رہے ہیں، وہ ہائی لیول کے اوپر لوگ ہیں۔ بہت سے لوگ یوٹیوب پہ آ کے، میں بھی کئی دفعہ دکھ کے ساتھ اپنے جرنیلوں کو یہ کہنا شروع کر دیتا ہوں کہ آپ کو خدا کا واسطہ اس قوم پر رحم کریں، اس قوم کی جو حالت ہے وہ ہم سے دیکھی نہیں جاتی۔ جو لوگ یورپ میں دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ انسانیت کیا چیز ہے۔ تو بہت سے اور بھی سوشل میڈیا پہ لوگ ان کو سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن آج مجھے یہ خیال آیا کہ ہمارے سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں جناب، سیدھی بات ہے کہ ان کے بچے امریکہ یورپ میں پڑھتے ہیں، ان کے جو پاکستان میں محل ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، دبئی اور امریکہ، انگلینڈ، وہاں پہ ان کے گھر انہوں نے خریدے ہوئے، اور پھر ان کو آپ جتنا مرضی خدا اور خدا کے رسول کا واسطہ دیتے رہے، کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی اہمیت نہیں ہے، جو مرضی کر لے، کیونکہ ان کا خدا جو ہے وہ ہے پیسہ۔ یہ پیسے کی پوجا کرتے ہیں، پیسے کے ساتھ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ صرف ہماری زندگی جو ہے وہ اچھی گزرے اور ہم عیاشی کے ساتھ یہاں پہ زندگی گزارے۔ جو آپ کے منسٹر ہیں ان کے بچے بھی آپ کے علم میں ہیں کہ یورپ میں ہیں، روزانہ ایسے بیان آتے ہیں مریم کی طرف سے کہ عمران خان کے بچے جو ہیں وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں، ان کی ماں انگلینڈ کی ہے تو انگلینڈ میں رہیں گے، افریقہ میں رہیں گے۔ اب اس جاہل عورت سے انسان پوچھے، تمہارا تو کوئی بھی برٹش نہیں ہے جو یہاں کا پیدا ہوا، تو آپ کا تو باپ بھی ادھر رہتا ہے۔ ہر بندہ جو کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں، دوسرا غلط ہے۔ یہ ہے افسوس کا مقام۔ تو جو میں بات بتا رہا تھا کہ ان جرنیلوں کو آپ جو مرضی کہتے رہے، ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس یہی ہے کہ آپ اس کو اٹھا لو، اس کو اٹھا لو، اس عورت کے کپڑے اتار دو، اس کو عورت کے کپڑے اتار دو، ہمارے لیے یہ لے آؤ، ہمارے لیے وہ لے آؤ، حکم اور شاہی حکم ہوتا ہے وہاں پہ۔ لیکن عام فوجی جو ہے وہ ہے فوج کا جوان، وہ ہے محب وطن، وہ ہے پاکستان کا سپاہی، اور وہی جب بھی مشکل وقت آتا ہے شہید ہوتا ہے، وہی قربانی دیتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ، جب آپ اپنے اور دوسرے عام فوجی کے درمیان
یہ بھی تفریق پیدا کر لیتے ہیں کہ اس کو پیسے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس اربوں روپیہ آ جائے۔ اب 12 ارب روپیہ اگر اس کے پاس، یہ کیا نام ہے جو گیا ہے ایک حرام خور قمر جاوید باجوہ، آپ کیا سمجھ گئے 12 ارب یہ کھا کے مرے گا؟ مشرف کے پاس دولت تھی کہ ساری دولت تو نہیں کھا کے وہ مرا، یا ضیاء کے پاس تو چلو کچھ بھی نہیں تھا، اگر ہوتا تو اس کے بھی بچے کافی بہتر زندگی گزارتے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جو دوسرے ہیں جتنا پیسہ انہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے، کیا وہ ان کے نصیب میں ہے کہ وہ یہ سب کھا کے مرے؟ کئی دفعہ کئی مولوی مر جاتے ہیں، بعد میں پتا چلتا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ ہے، اتنی دولت ہے، تو وہ لوگوں کے کام آتی ہے، بینکوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ حرص وہ ختم نہیں ہو رہی، اور یہ سوچ ہے کہ صرف ہماری زندگی ٹھیک گزرنی چاہیے، اور ان لوگوں کے اوپر جو مرضی قیامت آتی رہے، جو مرضی مصیبت آتی رہے، اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لے، کوئی بیمار ہو جائے، اگر ملٹری ہاسپٹل پہنچ جائے گا تو اس کا علاج اچھا ہو جائے گا۔ عام آدمی جو ہاسپٹل میں جاتا ہے، وہاں پہ نرس بھی اور یا ڈاکٹر وہ خدا بنے ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں پاکستان گیا، کوئی وفات ہوگی تو بتایا گیا کہ کسی بھی ہاسپٹل میں گئے، وہاں ایسی سلوک تھا جیسے بس وہی خدا ہمارے ہیں، ڈاکٹر ہیں، ان کا طریقہ کار نہیں بولنے کا ٹھیک۔ میں پرسوں یہاں پہ گیا تھا، ایک عزیز کا آپریشن ہوا بائی پاس، انگلینڈ میں خبر لینے گیا ہاسپٹل سینٹرل لندن۔ میں حیران رہ گیا کہ ان کا جو طریقہ کار تھا، جو وہاں کی نرسیں تھی، جو وہاں کے ڈاکٹر تھے، وہ بتا رہے تھے کہ اتنا انہوں نے میرا خیال رکھا کہ میں اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، اور ہر چیز کا مکمل طور پر جو بھی خرچہ تھا وہ گورنمنٹ نے دیا۔ اب بائی پاس سے پاکستان میں کروانا ہو تو میرا خیال گھر والوں کا بھی 23 پاس ہو جاتا ہے ساتھ۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ملٹری کے لیے ہاسپٹل اور عام پبلک کے لیے اور فرق یہاں سے بھی شروع ہو جاتا ہے کہ علاج میں فرق ہے۔ آپ دیکھیں تو ملٹری جو ہماری ہے، ان کے لیے جو راشن جاتا ہے وہ ذرا چیک کرے جا کے، پھر اپنی دکانوں پہ چیک کرے، اور کیونکہ ان کو اچھی خوراک کی ضرورت ہے، انہوں نے جنگ لڑنی ہے، آپ نے جنگ نہیں لڑنی۔ اور ہم نے تو آپ کو پتا 3-4 جنگیں لڑی ہیں بڑی بہادری کے ساتھ، آج بھی تاریخ میں لوگ بتاتے رہتے، میں بھی بتاتا رہتا ہوں۔ اصل میں جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب فرق آپ یہاں سے ڈال دیں گے اور پھر کہیں گے کہ یہاں پہ انصاف بھی ہو رہا ہے، خوراک اور ہاسپٹل اور رہن سہن، اور مجھے یاد ہے میں کئی دفعہ یہ ذکر کر چکا ہوں کہ میں ایک دفعہ کراچی، ایک عزیز تھا نائب صوبے دار، شاید وہ قیدیوں میں بھی رہے ہوئے تھے، صاحب بہادر 90,000 جب قیدی غلطی سے پکڑ لیے، نہ ہمارے غلطی تو انڈیا کی تھی، ہماری تو فوج بہادری سے لڑ رہی تھی، آپ کو پتا تو ہے سارا۔ تو وہ وہاں سے صاحب آئے ہوئے تھے، تو ایک بندہ ان کا جوتا پالش کرنے آیا۔ میں کہ یہ کیا؟ کہنے لگے یہ صبح آتا ہے جوتا پالش کرتا ہے، صاحب نے جانا ہوتا ہے نا۔ میں کہ بس آپ نے پھر جنگ اسی لیے 3-4 جو لڑی ہیں جیت گئے ہم نا۔ یہاں میں گیا جرمنی میں ایک دفعہ، فوجی بیرکوں میں، آفیسر بھی تھے، سارے تھے، سب اپنا اپنا کام کر رہے تھے، کوئی نوکر چاکر نہیں تھے، کوئی وہاں پہ ایسی سہولت نہیں تھی جو ہمارے پاکستان میں تھی۔ وہاں بھی میں کئی دفعہ اتفاق ہوا مختلف جگہ پہ فوجی چھاؤنیوں میں جانے کا، یہاں بھی میرا اتفاق ہوا۔ صاف فرق نظر آ رہا تھا کہ یہ جو لوگ تھے یہ سب کام خود کر رہے تھے، اور ہمارے جو تھے چھوٹے لیول کے بیچارے وہ خود کرتے ہیں، جو تھوڑا سا ہائی لیول پہ چلا جائے اس کی توہین ہوتی کہ وہ اپنی جوتی بھی پالش کرے۔ اور پھر افسوس بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ خود یہ پالش کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر کیونکہ ایک عادت پڑی ہوئی ہے جب سے پاکستان بنا ہے، کہتے یہ انگریز تحفہ دے گئے، انگریز خود جوتی پالش کرنی شروع کر دی،
ہماری آج تک اسی طرح ہی چل رہی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ جو فوج کے جوان ہیں ان کے اوپر کوئی نہ تو گالی نکالا کرے، نہ ان کو برا بھلا کہے۔ وہ ہمارے بچے ہیں، ہم اس قوم کے بچے ہیں، کسی کے بھائی ہے، ان کو تو جو اوپر سے آرڈر دینا ہے انہوں نے کرنا ہی کرنا، کیونکہ ان کی نوکری کا سوال ہے۔ اب غلط آرڈر ہے یہ ٹھیک ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ غلط آرڈر ہے، فلاں لڑکیوں کو اٹھا لاؤ، فلاں عورتوں کو اٹھا لاؤ، تو وہاں پہ آپ کو پھر پتہ ہی ہے کہ مجبور ہوتے ہیں یہ لوگ۔ کچھ وہ بھی فرق پڑ جاتا ہے، معاشرے کا سب سے زیادہ فرق ویسے پڑتا ہے، کچھ نہیں پڑتا، اور معاشرے کی تباہی کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہیں۔ اچھا جی، صنم جاوید اور دوسری جتنی لڑکیاں تھیں ان کو جب پہلے دن لے کے آئے تو وہ بڑی خوش تھی، لیکن رات کو پھر ان کو تکلیف دی گئی، ان کو مارا گیا، تشدد کیا گیا کہ آپ اتنی خوش کیوں تھی۔ مریم کا آرڈر آیا کہ یہ تو ابھی بھی خوش ہے۔ تو جب بھی یہ لڑکیاں عدالت میں آئیں یا کہیں آئیں تو خوش نہ ہوا کریں، یہ میرا میسج ان تک پہنچائیں، کیونکہ حسد میں جو مریم ہے وہ پھر ظاہر ہے جن لوگوں کو اس نے پالتو اپنے رکھا ہوا ہے ان کو آرڈر کرتی ہے۔ اب عدالتوں میں اگر بات کریں کہ 5 دن کا ریمانڈ دے دیا، کس چیز کا ریمانڈ دے دیا؟ کیا کیا انہوں نے؟ وہ تو لڑکیاں وہاں پہ موجود ہی نہیں تھی، کیونکہ ہمارے جج بھی اللہ ہی حافظ ہے ان کا، کل وہ جو یاسمین راشد ہے اس کو کہا جی اس پہ جرم ہی ثابت نہیں ہو رہا، وہ اس دن بتا رہی ہے کہ میرے پہ نہیں ہو رہا، اس کو 20-25 دن اگلا فضول میں دے دیا۔ تو لعنت ہے ایسے نظام کے اوپر جن کے سامنے ویڈیو ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود آنکھیں بند ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ اور ان لڑکیوں کو میں عمران خان کو کہوں گا کہ جب بھی کبھی اقتدار میں آؤ تو ان کو یاد رکھنا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پھر ہمارے مسائل ایسے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو پھر لے لیتے ہیں جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ایک اور چیز بتا دوں کہ وہ جو کیا نام ہے ابھی میں نے لیا، صنم جاوید، اس کو اور مریم کو اگر الیکشن پہ اکٹھے کھڑا کیا جائے تو نتیجہ صاف صاف آ جائے گا آپ کے سامنے کہ کون جیتا کون ہارا۔ ان کے پاس ہے کچھ نہیں ہے عوام کو دینے کے لیے، اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے تشدد، صرف تشدد ہے ان کے پاس، سب کے پاس۔ رانا ثناء اللہ کی ایک اور ویڈیو چل رہی ہے، حرام خور نشے میں ایک لڑکی ہے اس کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے، وہ بھی آج تک سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے۔ اب وہ بھی کہتے میری نہیں ہے، میرے باپ کی ہے۔ یہ حرام خوروں کا ٹولہ ہے مکمل طور پر، عیاش ہے یہ۔ اب کس کس کا آپ کو بتاؤں، اتنی ویڈیو وہاں پہ موجود ہے۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔